مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، سرداری کا تاج اس مہینے کے سر پر ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر میری امت کو 5 ایسی خصلتیں ملتی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں حاصل ہوئی، اور نہ صرف کسی نبی کو بلکہ نہ کسی نبی کی امت کو یہ 5 چیزیں حاصل ہوئی ہیں جو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب فرمائی ہیں۔ یہ 5 رحمتیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی خصلت اور پہلی رحمت اور پہلا انعام جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے سے جو مومن کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی پسندیدہ ہے۔ یہ بدبو کیا ہے کہ روزہ آدمی سارا دن رکھتا ہے تو افطاری سے قبل کچھ منہ میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بدبو اتنی حساس ہوتی ہے بعض اوقات یہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محسوس نہیں ہوتی، صرف روزے دار کو یہ منہ کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس مومن کے منہ کی بدبو کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جب یہ روزہ ہم اللہ رب العزت کے لیے رکھتے ہیں تو یہ بدبو جو منہ کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جس روزے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہوئی ہے وہ مجھے بدبو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہو گئی۔ علماء نے اس کے 2 مفہوم لکھے ہیں کہ مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب میزان بھی اعمال تولیں گے، ہر قسم کے اعمال کو تولا جائے گا، وہاں پر اس منہ سے پیدا ہونے والی اس روزے کی وجہ سے جو بدبو ہے وہ اس کو بھی تولا جائے گا، تو وہ بدبو جو ہے وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گی، زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ ایک مفہوم تو علماء نے یہ لکھا۔ دوسرا مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مشک اور عنبر سے جس طریقے سے اس روزہ رکھنے والے کے منہ سے یہ سمیل پیدا ہوئی، اور اس سمیل کے بدلے میں اللہ رب العزت قیامت والے دن جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائیں گے۔ روزہ دار کو جنت کی خوشبو مشک اور عنبر ہے، تو اللہ رب العزت یہ مشک و عنبر اس روزے دار کو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک قیامت میں نصیب فرمائیں گے۔ اور اہل ذوق نے
عجیب بات لکھی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر عادت سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر بات سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر کمی کو بھی وہ اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی اس کی برائی بھی بیان کرتے تو وہ انسان کو اس سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر اس برائی کو بھی وہ اس کا دفاع کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ اس طریقے سے اچھائی ہے۔ تو انسان کو جب انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ایک برائی کا بھی دفاع کرتا ہے۔ اسی طرح جب روزہ اللہ رب العزت کے لیے مومن رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس مومن کہ روزے رکھنے کی وجہ سے جو چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو کمی پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت اس منہ کے اندر پیدا ہونے والی خوشبو کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور دوسری خصلت اور دوسرا انعام اللہ رب العزت اس امت کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ حد ہے جو یہ ذکر کیا گیا کہ مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر اس روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ حد ہے۔ یعنی ساری مخلوق اس روزہ دار کے لیے اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کو محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں اور ملاء الاعلیٰ کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور پھر وہ ملاء الاعلیٰ کے فرشتے جو عرش کے فرشتے ہیں وہ آسمان پر اعلان کرتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور ملاء الاعلیٰ کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اے آسمان کے فرشتوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور ملاء الاعلیٰ کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اے زمین کے فرشتوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین کے فرشتے مخلوقات کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرتے ہیں، ملاء الاعلیٰ کے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اے انسانوں، اے مخلوقات، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ بھی اس انسان سے محبت کریں۔ پھر ساری کائنات، اللہ رب العزت بھی، اللہ کے تمام فرشتے بھی، اللہ کی تمام مخلوقات بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اور سمندر کی تہ میں رہنے والے جانور بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں، ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا نہیں ہے لیکن صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے ان کے ریاض و نیاز کی باتیں نہیں سنی، ان کی عبادات کو نہیں سنا، ان کی تقوی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تابعین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کے
کوئی مخالفت میں بات بھی کرتا ہے تو ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی باتیں نہیں سنی ہیں، ان کی مجلسیں اختیار نہیں کی ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی ہے، اور جس محبت کی وجہ سے آج ہم ان کا نام بھی ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ جب ان صحابہ کرام اور ان مبارک ہستیوں کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی مجلس اختیار نہیں کی، ان کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کے اعمال کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دل کے اندر بے انتہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کیا کہ آپ بھی ان سے محبت کریں۔ آسمان کے فرشتوں نے زمین کی مخلوقات میں اعلان کیا کہ آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اس وجہ سے ساری کائنات کے لوگ ان ہستیوں سے محبت کرنے لگے، اور اسی طرح اللہ رب العزت جب مومن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں، وہ آسمان کے فرشتے زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگ، ساری مخلوقات پھر اس مومن بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت دوسری انعام اور خصلت اس مومن کو عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا انعام اللہ رب العزت یہ عطا فرماتے ہیں کہ روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے روزہ دار کے لیے۔ اللہ رب العزت جنت سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے دنیا سے تھکے ہارے ہوئے ان قریب آنے والے ہیں، اے جنت تو ان مومن بندوں کے لیے تیار ہو جا۔ اسے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے ان مومن بندوں کے لیے جو روزہ رکھنے والے ہیں، اور جنت ان کا انتظار کرتی ہے۔ جنت بھی اللہ سے سوال کرتی ہے کہ وہ بندے کب آئیں گے، میں ان بندوں کا انتظار کر رہی ہوں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہیں، اللہ کے سامنے روزہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جنت کو کہتے ہیں تو انتظار کر، وہ لوگ جو دنیا سے تھکے ہارے ہوئے اعمال کی وجہ سے، مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں، تو ان کا استقبال کرنا، اور جنت کو اس لیے روزانہ سجایا جاتا ہے مومن لوگوں کے لیے۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت روزہ دار کے لیے یہ رکھا ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ انعام کسی نبی کی امت کو نہیں دیا کہ اس رمضان المبارک کے ایام میں جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو روزمرہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ مومن بندے پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العزت چوتھا انعام اس روزہ دار کو، مومن بندے کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور پانچواں انعام اللہ رب العزت روزہ دار کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ دن اور رات میں جس وقت بھی، جس گھڑی میں بھی، جس لمحے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ساعتوں میں اس مومن روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہر ایک قسم کی اس کی لرزش کو معاف فرماتے ہیں۔